بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چونٹی دھیرے دھیرے دریا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ جب وہ چونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور اس مینڈک نے اپنا منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک واپس آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور وہ چونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہیں ایک فرق نظر آیا۔ جب چونٹی مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو چونٹی کے منہ میں دانہ تھا جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تمام مخلوق سے باتیں کیا کرتے تھے، چاہے وہ چونٹی ہو یا پھر کوئی اور مخلوق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے اور وہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی جگہ پر پیدائش کی ہے کہ وہ کہیں باہر نہیں نکل سکتا، اس کی پوری دنیا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور مینڈک کو اس کام پہ لگایا ہے۔ ہر روز مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب جاتا ہے اور مینڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ میں مینڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں اور یہ مینڈک میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے وہ کھانا لے کر جاتی ہو تو تب تم نے اس کی کوئی بات سنی؟ چونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ چونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، یا اللہ، تیری ذات بہت بڑی ہے، تو سمندر کی گہرائی میں اس مخلوق کو نہیں بھولا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جنگل کے راستے سے جا رہے تھے۔ وہاں پر ایک چونٹیوں کا ایک لشکر اس راستے سے گزر رہا تھا۔ چونٹیوں کے لشکر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی ان سبھی چونٹیوں سے کہنے لگی، جاؤ، اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چونٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ بربن کے علاقے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اس کو خوف ہوا کہ کہیں سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل نہ دے۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام عطا کر جو تم نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس لیے چونٹی کی بھی بات سن کر سمجھ گئے، اس لیے انہیں ہنسی آ گئی۔ محترم ویورز، اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس چونٹی نے اپنے قبیلے کی
تمام چونٹیوں کی فکر کی، اس لیے اللہ نے اس چونٹی کا ذکر اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے اور اس چونٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ محترم ویورز، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا بھی ذکر ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے، ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارش برسا دے۔ پیارے ویورز، یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے اور دعا کر رہی ہے، اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چونٹی کی دعا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا، اے لوگو لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہو گئی۔ محترم ویورز، اس سے یہ بھی بات معلوم ہوا، اللہ پاک کی تسبیح اور ذکر ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتی ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دن رات کر رہے ہیں اور گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک شیئر کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر چینل پہ نیو ہے سبسکرائب کر دیں۔